السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری قربانی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم قربانی کے جانوروں کی اقسام پر بات کریں گے، ان کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور جانور کو جو خصی کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ بعض ممالک میں قربانی کے مخصوص جانوروں پر قربانی کرنے میں پابندی ہوتی ہے، تو وہ ممالک والے کیا کریں، اور جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں قربانی کا تو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پورا اجر اور ثواب مل سکے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے جانوروں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام نے ہر اس جانور کی قربانی پر پابندی لگائی ہے جو انسانوں کے ساتھ مانوس نہ ہو اور وحشی ہو اور کاٹتا ہو۔ تو اس لیے اونٹ پر قربانی ہو سکتی ہے، گائے، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس طرح کے جانور نر ہوں یا مادہ ہو، ان پر قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن ہے، نیل گائے ہے، مرغ ہے، کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جانور کی قربانی کرنا نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً ثابت ہے، تو ان جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جانور کو جو خصی کیا جاتا ہے، خصی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خصیتین ہوتے ہیں اس کو دبا کر یا کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ بلا کراہت جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جانور کو خصی کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جانور وحشی نہیں ہوتا، انسانوں کو نہیں کاٹتا، گوشت جو ہے وہ عمدہ ہو جاتا ہے، بدبو سے ختم ہو جاتی ہے اور صحیح پکتا ہے اور گلتا ہے، اس لیے اس کو خصی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر چونکہ جو حکومت ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے گائے کی قربانی کرتے ہیں، تو ایسے ممالک میں کیا گائے کی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے ممالک میں گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی اور جانور کی قربانی کر لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ گائے کی قربانی کریں گے تو اس سے فتنہ اور فساد اور قتل و غارت پھیلنے کا خطرہ ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر فساد اور فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، پھر آپ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم نے گائے کی قربانی کی تو اس سے فساد اور قتل و غارت پیدا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ کسی اور جانور کی قربانی کر لیں۔ قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے اس کی بات کریں تو اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے اور بھینس اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بھیڑ، بکرا، بکری، دمبا اس کی جو عمر ہے وہ 1 سال تک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر 1 سال سے کم ہو تو بھی قربانی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے جانوروں کے ساتھ چھوڑا جائے تو کوئی امتیاز نہ کر پائے کہ یہ 1 سال سے کم ہے یا نہیں ہے، لیکن 6 ماہ سے کم نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر جانوروں کے حصوں کی تفصیل کی بات کریں تو جو چھوٹا جانور ہے جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکرا، بکری ہے، تو اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے اور اس پر ایک ہی قربانی ہوگی۔ لیکن جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس طرح ہو کہ ہر حصہ ایک قربانی کی نمائندگی کرے۔ اگر وہ ایک حصہ ایک قربانی کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اس سے آپ کی قربانی نہیں ہوگی، تو 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو 7 آدمی اس کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جانور خریدنے کے آداب کیا ہیں۔ جب ہم بازار جائیں اور منڈی جائیں تو بازار جائیں تو جانور خریدنے سے پہلے کچھ آداب ہیں، اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں گے تو ہمیں پورا اجر ملنے کا ثواب ہے۔ تو آئیے ان آداب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب اور جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانور کو خریدتے وقت اپنی نیت کی درستگی کر لیں کہ میں جو جانور خریدنے جا رہا ہوں یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں، اور جو جانور خریدوں گا اس کو قربانی کے لیے، اللہ کے لیے اس کو ذبح کروں گا۔ گوشت کھانے کی نیت سے نہ لے کے جائیں، کوئی نمائش نہ ہو کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لاکھوں میں، اور 50 لاکھ 60 لاکھ کا جانور خریدا جاتا ہے، تو اس سے نمود اور ذبائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو، بلکہ جانور خریدتے وقت یہ نیت کریں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ خریداری کے لیے دن کو تشریف لے کے جائیں، رات کو خریداری کرنے سے بچیں، کیونکہ جانور کے اندر عیوب ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دن کے اندر ان عیوب کا پتہ
اچھی طرح چل سکتا ہے، اور رات کو وہ عیوب جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا اور ہمارے محلے کا ایک واقعہ ہوا کافی سال پہلے کہ رات کو وہ جانور لے کر آئے، بکرا لے کر آئے، اور جب صبح وہ کرنے لگے تو دیکھا جو بکری کے تھن تھے وہ ٹیپ کے ساتھ اوپر کر کے جوڑے ہوئے تھے تاکہ یہ بکری جو ہے وہ بکرا محسوس ہو۔ تو جب صبح انہوں نے اس کو لٹایا قربانی کرنے کے لیے، دیکھا تو ٹیپیں لگے ہوئی ہیں تھن کے اوپر، تو اس طرح کوئی ہاتھ آپ کے ساتھ بھی نہ ہو جائے، اس لیے دن کو قربانی کرنے کے لیے لے کے جائیں۔ جب آپ بازار کے اندر جائیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی دعا جو ہے وہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی یہ دعا بازار کے اندر جا کے پڑھ لے گا، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی، اور جنت کے اندر ایک محل اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوسری دعا بازار کے اندر جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شر هذه السوق وشر ما فیها، کہ اے اللہ بازار کے اندر جتنی بھی خیریں ہیں وہ مجھے عطا کر، اور اس بازار کے اندر جتنے بھی شر ہیں اس سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرۃ، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی غلط سودا کر لوں یا غلط بات کر لوں۔ تو جب یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ چوتھا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سودے پر سودا نہ کریں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک گاہک ہے اور ایک جانور اپنا لے کر آیا ہوا ہے، دونوں کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے، سودا ہو گیا ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ اس جانور کے میں آپ کو 25,000 دوں گا، تو آپ اوپر سے چلے گئے، آپ نے کہا کہ نہیں میں آپ کو 30,000 دوں گا، تو آپ کے اس 30,000 کی آفر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سودا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے گناہ ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے کیے ہوئے سودے پر سودا کرے۔ جانور خریدتے وقت کوشش کریں کہ وہ صحیح ہو، سالم ہو، اور کسی قسم کا عیب اس میں نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔